خبر یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس کے موقع پر مولانا فضل الرحمان کا انصار الاسلام کی پریڈ اور پریڈ کی فوٹیج غیر ملکی میڈیا کو پہنچ گئی. اس فوٹیج کے پہنچنے کا مقصد کیا ہے، یہ رانا عظیم ہمیں بتائیں گے. رانا عظیم بتائے گا غیر ملکی میڈیا کو کس طرح سے یہ فوٹیج پہنچی، اور اگر یہ پہنچ گئی ہے تو اس کے پیچھے ایجنڈا مقاصد کیا ہیں؟ اس کے پیچھے بالکل سمپل سے مقاصد ہے، چونکہ مولانا کسی صورت نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پر مضبوط ہو. اگر پاکستان اس وقت پہ معاشی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، پاکستان سے پابندیاں کچھ ختم ہو جاتی ہیں، تو مولانا اسے اپنی شکست تسلیم کریں گے. جس پر ہوا کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں اصل معاملہ یہ تھا پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو جو سپورٹ کے ہمارے پہ الزام لگے تھے، کہ ہم فنڈنگ کے الزام لگے تھے، اور لگا تھا کہ مختلف مذہبی جماعتوں نے اپنے عسکری ونگ بنا رکھے ہیں. اچھا، پاکستان نے اس حوالے سے مطمئن کر دیا، بڑی بہترین رپورٹس پیش کی گئی. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں، بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس بھی منسوخ کیے گئے. مگر ہوا کیا کہ جب اس موقع پر جب اجلاس تھا اور جب اجلاس کی کارروائی چل رہی ہے، جب اجلاس میں یہ ایجنڈا پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اتنے اپنے جو مطالبات جو ہیں اس کے مکمل کر لیے ہیں، اتنوں پہ عمل درآمد ہو گیا ہے. اب پاکستان کے اندر کوئی عسکری ونگ نہیں ہے، پاکستان کے اندر کسی مذہبی جماعت کا کوئی عسکری ونگ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی فنڈنگ ہوتی ہو یا کوئی معاملات ہو. تو اس وقت میں اچانک مولانا صاحب کو یاد آیا کہ میں نے اپنے پہلے تو آپ کو پتا کئی روز تو سوشل میڈیا پہ چلائی جاتی رہی ہے ساری کمپین، پھر اچانک مولانا صاحب نے اتنے عرصے سے سیاست کار ہیں، کبھی انہوں نے اس طرح پریڈ نہیں کروائی. آپ نے ایک مجھے پریڈ دکھا دیں جو مولانا صاحب نے اس طرح کرائی ہو اتنی اپنے عرصے کی سیاست میں. مولانا صاحب نے اچانک ایک پریڈ کرائی، اس میں وہ لوگ جو باقاعدہ انہوں نے اپنے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں پکڑی ہوئی ہیں، اور وہ مولانا صاحب سلوٹ لے رہے ہیں. جس طرح ایک مسلح ان کا گروہ جو ہے، مسلح جو ان کے جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ونگ ہے، جسے اس نے کہا کہ یہ ہمارا ایک عسکری ونگ ہے یہ مذہبی جماعت کا، وہ جان بوجھ کر لایا گیا. پھر اس کی فوٹیج جو ہے آپ دیکھیں، اس کی فوٹیج سب سے زیادہ آپ کو بھارتی میڈیا پہ نظر آئی، سب سے زیادہ فوٹیج اس کی. پھر اسی فوٹیج کو وہاں پر بھارت نے جب پاکستان پہ تنقید شروع کی، بھارت کی طرف سے جب پاکستان پر یہ کہا گیا کہ جی یہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے، دہشت گروپوں کو سپورٹ کی جاتی ہے، تو وہاں پر وہ ویڈیو کوئی اور نہیں دکھائی گئی، وہ یہی ویڈیو دکھائی گئی. اسی ویڈیو کا حوالہ دیا گیا، اور اب بھی آج کے دن تک بھی جب اجلاس جاری ہے تو اسی چیز کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور بار بار جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مارچ یہ ہر چیز کو سائڈ پہ رکھے. یہ مزہ تو تب تھا کہ وہ تمام جو دستے وہاں پہ مولانا صاحب کو سلامی پیش کر رہے تھے، وہ دستے اپنے ہاتھ میں کشمیر کا بڑے خراب ہے، اور یہ ڈنڈا بردار دیکھیں نا، پھر یہاں تو ہوتا نا ان کے ہاتھوں میں ہوتے کشمیر کے پرچم جی. پھر یہ پتہ لگتا ہے یہ کشمیر مارچ کے لیے جا رہے ہیں، یہ کشمیر کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں دیکھیں کیا ہے، یہ ڈنڈے ہیں، اور مولانا صاحب ان کو سلوٹ کر رہے ہیں. کیا مولانا صاحب کی پوری جو سیاست کو آپ نکال کے دیکھ لیں، اس سے پہلے اس طرح یہ پریڈ کی گئی؟ کیا اس سے پہلے اس طرح ان کے یہ لوگ باہر آئے؟ مولانا پہ 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے، اس وقت یہ پریڈ کیوں نہیں کی گئی؟ اس وقت اپنے گارڈز کو اس طرح کیوں نہیں سامنے لے کر آئے؟ یہ ایک صرف اور صرف پاکستان کے خلاف جو ہے نا، میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں، میری بات سے شاید کچھ لوگ اتفاق نہ کریں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اس موقع پر جب پاکستان جو ہے اپنے آپ کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جا رہا ہے، اس موقع پر کیا یہ ہونا ضروری تھا؟ کیا یہ پریڈ آج سے 5 دن بعد نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا یہ پریڈ آج سے 10 دن بعد نہیں ہو سکتی تھی؟ اور کیا اسی پریڈ کو کرنے اور اس کو پھر بھرپور طریقے سے سامنے لانے، پھر اس کو سوشل میڈیا پر لے کر جانے، پھر یہ اعلان کرنا کہ میرے 5000 بندے یا 10,000 بندے جو ہیں وہ اس طرح ہوں گے، پھر اس سے پہلے کشتیاں جو ہیں اس میں اپنے بندوں کو دکھانا، یہ ساری ویڈیو بنی نا، ویڈیو بنا کر پیش کی گئی کہ میڈیا وہاں نہیں گیا، بلکہ میڈیا سے پہلے ان کی ذاتی میڈیا نے بنائی، اور اس کو مختلف سوشل میڈیا پر، مختلف پیجز پر، مختلف غیر ملکی جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو یہ دی گئی. یہ کس لیے دی گئی؟ کہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں میں عسکری ونگ موجود ہیں، پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں کے اندر جنونی موجود ہیں. ہم تنقید کر رہے ہیں کہ RSS کے گنڈے ہیں، ہم تنقید کر رہے ہیں کہ بھارت کے اندر مذہبی جنونی ہے، اور دوسری طرف ہم اپنے ملک کے اندر یہ سب کچھ دکھا کر یہ کیا ویسے ہی دینا چاہ رہے ہیں. اس میں تو بہت کلیئر ہو گیا کہ اس مارچ کے پیچھے بھی کچھ اور ہی مارچ ہے. ٹھیک ہے.